لبیک و سعدیک، میرے آقا میں حاضر ہوں، میں غلامی میں حاضر ہوں. کچھ نہیں فرمایا. پھر دوسری مرتبہ ارشاد ہوا یا معاذ، عرض کیا لبیک و سعدیک، کالی کملی والے میں تیری خدمت میں حاضر ہوں، میں غلامی میں حاضر ہوں. تیسری مرتبہ پھر فرمایا یا معاذ. سمجھے آپ؟ یہ تو حضور کو پتا تھا کہ میری آواز اس نے پہلی دفعہ میں ہی سن لی، پکار رہا ہے میں حاضر ہوں. 3 مرتبہ آواز اس لیے دی، یعنی میں جو تجھے بتانا چاہتا ہوں وہ بڑی اہم بات ہے، توجہ کر، دھیان کر اس بات کی طرف جو میں تجھے بتانے لگا ہوں. تیسری مرتبہ ارشاد ہوا یا معاذ، عرض کیا لبیک و سعدیک، میرے آقا میں حاضر ہوں، غلامی میں حاضر ہوں. ارشاد فرماؤ. فرمایا یا معاذ لا تشرک باللہ. او معاذ مجھ سے ارشاد سن لے، مجھ سے پیغام سن لے، میں محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجھے بڑی پتے کی بات بتانے لگا ہوں، گر کی بات بتانے لگا ہوں، کوئی حقیقت کی بات بتانے لگا ہوں. لا تشرک باللہ. او میرے جمال، میرے صحابی، او معاذ، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. کسی کو بگڑی بنانے والا نہ سمجھنا، کسی کو پریشانی دور کرنے والا نہ سمجھنا، زندہ کرنے والا، مارنے والا، فقیر بنا دینے والا، فقیر کو شہنشاہ بنا دینے والا اس کے سوا کوئی نہیں. چلو ہو گئی بات، فرما دیا آپ نے کہ شرک نہ کرنا. اب ہماری بات سنو، ابھی حدیث کا جملہ باقی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا. اہم بات باقی ہے، ٹھیک ہے فرما دیا، لیکن اب سوال کرو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی اگر کوئی مصیبت کی وجہ سے کر بیٹھے، اگر کوئی پریشانی کے عالم میں آ کے کر بیٹھے، کوئی دکھوں کا مارا ہوا کر بیٹھے، تو صاف فرما دیا. فرمایا او معاذ ان قتلتا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے، تیرا ٹکڑا ٹکڑا کر دیا جائے، تیرا قیمہ بنا دیا جائے، اس سے بھی سخت بات آگے فرمائی او حرقتا، چاہے تجھے جلا کر خاک کر دیا جائے، تیرا قیمہ بنا دیا جائے، تجھے جلا کر راکھ بنا دیا جائے، کسی حال میں بھی تجھے شرک کرنے کی اجازت نہیں. اور ایک اور بات میرے سے سن کر پکا کے لے جاؤ. چوری کرنے والا ساری عمر چوری کرتا ہے، لیکن کبھی ایسا دن اس کی زندگی میں نہیں آیا ہوگا جب وہ یہ کہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں. لاکھ چوری کی ہو یہ کہے گا کہ میں گناہگار ہوں، چوری کا اپن چلو تمہارے منہ پہ نہیں کہے گا، دل میں کہے گا. زنا کرنے والا کبھی نہیں کہتا کہ میں گناہ نہیں کرتا، شراب پینے والا کبھی نہیں کہتا کہ میں گناہ نہیں کرتا، حرام کھانے والا، رشوت لینے والا کبھی نہیں کہتا کہ میں گناہ نہیں کرتا. شرک ایسا گناہ ہے، ایسی گمراہی ہے، اس کو بندہ گناہ سمجھ کر نہیں عبادت سمجھ کے کرتا ہے. اور ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شرک کرنے والے کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. وہ اس کو برا سمجھے تو توبہ کرے، جب وہ اس کو برا سمجھتا ہی نہیں تو گناہ سمجھتا ہی نہیں تو توبہ کائے کی کرے گا وہ. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، اللہ والے ہیں، یہ شرک کی لعنت سے آدمی کو بچانے کے لیے ساری زندگی کوشاں رہتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے، فرمایا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرمایا آدمی کے بدن میں
ایک گوشت کا ٹکڑا ایسا ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، جب وہ بگڑ جائے تو سارے بدن کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دل ہے۔ دل آدمی کا سنور جائے تو سارا کچھ سنور گیا، دل بگڑ گیا تو سب کچھ بگڑ گیا۔ ریاکاری دل سے پیدا ہوتی ہے، تکبر دیکھنے میں نہیں آتا، دل میں پیدا ہوتا ہے، فخر دل میں پیدا ہوتا ہے، عجب اور خودبینی دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا دل جو ہے وہ سفید ہوتا ہے، بالکل سفید ہوتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک چھوٹا سا سیاہ کالا نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر تیسرا گناہ کرتا ہے، پھر تیسرا نقطہ دل پہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا دل سارا کالا ہو جاتا ہے۔ اور جب سارا دل کالا ہو جاتا ہے تو اس کے دل کے اندر پھر حق سمجھنے کی گنجائش نہیں رہتی، پھر وہ اتنا بگڑتا ہے کہ خلاف شرع کام کو وہ عبادت کہتا ہے، پھر وہ ڈھول دھماکے کو عبادت کہتا ہے، پھر وہ چمٹا کھڑکانے کو عبادت کہتا ہے، پھر وہ نشہ کرنے کو عبادت کہتا ہے، پھر وہ نماز نہ پڑھنے کو عبادت کہتا ہے، پھر وہ قرآن کے قریب نہ آنے کو عبادت کہتا ہے۔ حالانکہ بزرگوں کا یہ طریقہ کار نہیں۔ سائیں توکل شاہ صاحب سبقت رحمت اللہ علیہ، امبالے شہر میں مزار ہے، حضرت کے واقعات میں لکھا ہے کہ جب کوئی عالم، جب کوئی قاری، جب کوئی بزرگ قرآن پڑھتا یا کچھ بیان کرتا، اگر قرآن پڑھتا غلطی کرتا، ہاں یہ بات سمجھ لو کہ سائیں شاہ صاحب جو تھے ان پڑھ تھے، عالم نہ تھے، پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن اگر کوئی قرآن کی آیت غلط پڑھتا تو سائیں شاہ صاحب جو تھے وہ کہتے کہ تو نے غلطی کی ہے، اور اگر کوئی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھتا اس میں کوئی غلطی کر دیتا تو شاہ صاحب فرماتے کہ تو نے غلطی کی ہے۔ تو ایک دن مولویوں نے، عالموں نے اور قاریوں نے مشورہ کر لیا اور کہنے لگے آؤ شاہ صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کو، یہ پڑھے ہوئے تو ہے نہیں، ان کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ آیت غلط پڑھی گئی، حدیث پاک غلط